السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 321 سے پڑھیں گے اور سورۃ النور کے آیت نمبر جہاں 42 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور اکتوبر کی آج 29 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الم تر ان اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ یزجی سحابا، بے شک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ ان بادلوں کے درمیان ان کو ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو طے بطے کر دیتا ہے، فتر الودق یخرج من خلال، پھر ہم دیکھتے ہیں بارش کو ان کے خلال سے، ان کے وقفوں سے نکلتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے اور پہاڑوں میں سے جس میں برف ہوتی ہے، اولے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر وہ پہنچاتا ہے ان اولوں کو جہاں چاہتا ہے، یہاں اس کی مرضی ہوتی ہے وہاں اولے برستے ہیں، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور اللہ پھیر دیتا ہے جس سے اللہ چاہتا ہے، یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب تھا اس کی بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو ضائع کر دے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ پھیرتے ہیں رات کو دن کو، رات کے بعد دن، دن کے بعد۔ ان فی ذالک، یقیناً اس نظام میں، لعبرۃ لأولی الابصار، عبرت ہے جو صاحب بصارت لوگ ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، فمنہم من یمشی علی بطنہ، پس ان میں کچھ وہ جانور جاندار ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، رینگتے ہیں،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، ان میں کچھ ایسی مخلوق ہے جو دو قدموں پہ، دو پاؤں پہ چلتی ہے، اس میں انسان اور پرندے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، ان میں کچھ چلتے ہیں چار پاؤں پر، وہ چوپائے۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، تاکہ ہم نے واضح آیات نازل فرمائی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالرسول، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور رسول کریم پر ایمان لائے ہیں۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت اور فرما برداری بھی کی ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر اس کے بعد، یعنی اس عہد کے بعد، اس اعلان اور اقرار کے بعد، یہ سب کچھ کہنے کے بعد، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر جاتی ایک جماعت ان میں سے، یہ سارے اقرار اظہار کرنے کے بعد۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ لوگ ظاہر ہے اور مومن نہیں ہے، اگر مومن ہوتے تو ایسی بات نہ کرتے، نہ ان سے اس بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ عقیدہ توحید پر دلائل توحید پیش کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، یہ مسائل آپ کے سامنے کبھی نہیں آئے، اس میں ہر مخاطب شامل ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، اللہ چلاتا ہے بادلوں کو، ہانگتا ہے بادلوں کو۔ ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ ان بادلوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ ان کو طے بطے گہرے بادل بن جاتے ہیں۔ فطر الودق، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرج من خلالہ، ان بادلوں سے، ان کے سوراخوں، وقفوں اور خلاؤں سے بارش برستی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، پھر اللہ نازل فرماتے ہیں آسمان سے، یعنی آسمان بلندیوں کی طرف سے، پہاڑی علاقوں میں اولے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں اولے برستے ہیں۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور اللہ روک دیتے ہیں یا پھیر کے لے جاتے ہیں جہاں اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے نظام کو بطور دلیل پیش کیا ہے، یہ کام صرف اللہ کرتا ہے اور اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بادلوں کا چلانا، بادلوں کو طے بطے بنانا، بادل بارش نازل کرنا، پھر پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر جب بڑے بڑے پہاڑ اور بلندیوں کی سمتوں سے برسنے والے اولے اور برف باری کا یہ فرمایا جا رہا ہے۔ تو جہاں اللہ چاہتے ہیں یہ مری بری برف بر رہی ہے، فلاں علاقے میں بڑی برف باری ہو رہی ہے، فلاں جگہ بڑی برف باری ہو رہی ہے، اور باتیں ہمارے حکم سے ہوتی ہیں، ہمارے علم میں ہوتی ہیں اور ہمارے اختیار سے ہوتی ہے۔ جس کا ہم چاہیں وہاں وہ برف برسائیں، اولے برسائیں، ٹھنڈک وہاں پہنچائیں، ہماری مرضی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا، یکاد سنا برقہی، جب بجلی چمکتی ہے، آسمانی بجلی، اب دیکھو کئی علاقوں میں کتنے مال مویشی، کتنے انسان، کتنے درختوں پر بجلی میں نے پڑی دیکھی ہے، وہ درخت جل جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ بندوں پر، مال مویشیوں پر آسمانی بجلی گرتی ہے، وہ بندے سارے فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ مال مویشی جنگلوں صحراؤں میں اللہ کے حکم سے جب وہ بجلی گرتی ہے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا قریب تھا سنا برق ہی، اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، آنکھیں ضائع کر دیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ آپ کو ہلاک نہیں کیا، تباہ نہیں کیا، بارش برسائی، اولے برسائے، برف باری کی، تاکہ آپ کا نظام، آپ کے باغبانی، آپ کے زراعت کا نظام اور آپ کے خرد و نوش کا سسٹم جو ہے، زمین کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ سارا کچھ ہی آباد رہے اور اس سے پیداوار بھی ہوتی رہے، اس میں غذائیں بھی پیدا ہوں، چارے بھی پیدا ہوں، یہ سارا کچھ اللہ نے اشارہ فرمایا۔
یقلب اللہ اللیل والنہار، فرمایا رات دن کی تبدیلیاں بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے اگر میں قیامت تک رات رکھوں ساری دنیا مل کر اس رات کو دن میں نہیں بدل سکتی۔ اگر میں دن کو قیامت تک دن بنا کے رکھوں پوری دنیا مل کر اس دن کو رات میں نہیں بدل سکتے۔ میں نے تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے، تمہارے آرام کے لیے، سکون کے لیے رات بنائی ہے، اور دن کو میں نے تمہارے کاروبار کے لیے، کاروبار اور کام کاج کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، سسٹم کے لیے میں نے دن بنایا۔ اللہ نے اشارے فرمائے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، تو جو آنکھوں والے ہیں، بصیرتوں والے ہیں، بصارتوں والے ہیں۔ بصارت ہو تو آنکھیں ہیں، بصیرت ہو تو شعور ہے، شعور ہے، بصارت ہے، آنکھیں ہیں، اور کام کرتی ہیں آنکھیں۔ قرآن مجید لکھا ہوا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں سمجھتے رہی، ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے رہی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے رہے۔ اولئک کالانعام، فرمایا یہ سارے مال مویشی، ٹوٹ ڈنگر، کٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی طرح ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ ان کے سارا بھٹکے ہوئے، کٹا بچہ ڈھول ڈنگر جو ہے وہ بکرا گائے بائے جائے، اس کو پتہ ہے وہ چل پھر کے چر چو کے نا ہم اپنے مالک کے گھر شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ساری زندگی کھا کھا کے، ساری زندگی پی پی کے، ساری زندگی نعرے مار مار کے، اس کو ساری زندگی نہیں پتا چلا میرا رزاق کون ہے، میرا سانس چلانے والا کون ہے، میری زندگی میں یہ ساری سہولتیں پیدا کرنے والا، بنانے والا، مہیا کرنے والا کون ہے۔ حضرات پھر ذرا غور فرمائیں، بد نصیب جو لوگ ہیں جن کا یقین و ایمان نہیں ہے، قبر میں جب وہ دفن ہو کر اٹھائے جائیں گے، ان پوچھا جائے گا مر ربو کا، وہ کہے گا ہاں 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 لا ادری، افسوس ہے افسوس ہے، میری زندگی پر مجھے کوئی پتہ نہیں میرا مالک خالق کون ہے، تیرا رسول کون ہے۔ یہی جواب ہاں ہاں لا ادری، مرزا ہے کہ رسول ہے کہ فلاں ہے کہ فلاں ہے، سر سید صاحب تھے، علامہ مشرقی تھے، فلاں تھے، ساری زندگی ڈوبڈی کی بجا بجا کے اور پارٹیاں کر کر کے فارغ ہو، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، کوئی پتہ نہیں، افسوس افسوس افسوس۔ یقین و ایمان والا ہے وہ کہہ سکے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ سوال کرنے والے پوچھیں گے تجھے کس طرح پتہ چلا، کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی مقدس کتاب پڑھی، اس کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب کو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، غور نہیں کرتا، ٹائم نہیں نا اس کے بعد، کاروبار ہے، بیزی کا بیزی بڑا ہے۔ بیزی کیسے کہتے ہیں؟ تو غور کرو کسے کہتے ہیں بیزی؟ مصروف ترجمہ ہوتا میں نے، کاروبار بھی کوئی نہیں تو بیزی بھی بڑا ہے، مصروف بڑا ساری دن، ویلا بھی بڑا ہے، 4 دن 7 دن 6 دن ویلے تھے، جمعہ دی چھٹی۔ جب یہ حالات ہوں تو پھر کیا؟ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جان کو پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے، سسٹم کی طرف اشارہ کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، بس ان میں کچھ وہ ہیں جو رینگتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، زمین کے اوپر رینگتے چلے جا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، ان میں 2 قدموں پر، 2 پاؤں پر، 2 پیروں پر جو چلتے ہیں، ان میں بندے بھی شامل ہیں، پرندے بھی شامل ہیں، 2 پاؤں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، اور ان میں کچھ ہیں جاندار جو چلتے ہیں 4 پاؤں پر۔ 4 پائے کیا ہے؟ بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکروٹا ہے، یہ سارے ان کے 4 تیرے 2، کسی کا نہ ایک، کچھ بھی نہیں، وہ زمین کو رینگ کے چل رہے ہیں، لیکن سارے ہی اللہ کی مخلوق، جتنی مخلوق ہے اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی ہے، اور ان کے منہ کے اندر سبز پتہ ہے، اور وہ چٹان کے اندر ہے، کالی رات ہے، اندھیری رات ہے، اللہ کی تسبیحات پڑھ رہی ہے۔ یہ سارا کچھ کھا پی گئے تو اس کے علاوہ تو پھر زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کبھی غور کیا اگر میں انسان تو بنا دیا اللہ، اگر میں انسان نہ ہوتا، پرندہ ہوتا، جانور ہوتا، نام نہ ملے، صرف آپ تخیل ذہن میں رکھیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو ہے نا مبلغین،
اور بڑے بڑے بیان کرنے والے وہ نام لے کر بتاتے ہیں. اگر تو بکرا بن جاتا، معاذ اللہ کتا بن جاتا، شیر بن جاتا، زیبرا بن جاتا. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کے پھر مسلمان بنایا، امام الانبیاء کا امتی بنایا، شعور سے نوازا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا شکریہ الگ ادا کرو. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے. کتنی مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خنزیروں اور بندروں کی شکل میں بدلا. اس میں کچھ نظریہ ہے کہ انسان ڈیولپ کر کے انسان کی شکل میں ہے، بدمانس بنا پتہ نہیں پہلے کیا. یہ سب نظریہ غلط ہے. بدمانس ہو، بندر ہو، خنزیر ہو، الگ مخلوقات ہے. انسان الگ مخلوق ہے جن کو سزا کے طور پر اللہ نے خنزیر جعل من القردۃ والخنازیر، قرآن کی عہد ہے. اللہ نے بندر خنزیر بنایا، وہ 3 دن تڑپ کے مار کے ان کا وجود ختم کر دیا. وہ سزا دی تھی اللہ تعالیٰ. تو اللہ قادر ہے، بندے کو اگر وہ بنا سکتا ہے، خنزیر بنا سکتا ہے، بندر بنا سکتا ہے، تو تبدیلیاں کر سکتا ہے. پھر اللہ فرمایا خلقکم وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اور تمہارے ماؤں کے پیٹ کے اندر اللہ نے تصویریں تمہاری بنائی ہیں، بڑا اچھا مصور ہے. اس نے جس طرح چاہ تیری تصویریں بنائیں. کیا تیرے والدین کو وہاں ڈونیشن دی تھی یا 2-4 لاکھ لے جو جی ساڈا منڈا کڑی کا چہرہ اچھا ہونا چاہیے، رخسار اچھا ہونا چاہیے، نوزی اچھی، پیشانی اچھی؟ کوئی شے نہیں. لقد انزلنا آیات مبینات، ارشاد ہوتا ہے ہم نے بڑی واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ کی. حدیث کے شعر کے اندر بیان ہے من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین. امام اللہ بیان فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائیں اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. ساری ڈگری حاصل کر لیں لیکن دین کی سمجھ کر. ابا مر جائے کوئی جنازہ پڑھنے کا پتہ نہیں، غسل دینے کا پتہ نہیں. اماں مر جائے جنازہ پڑھنے پڑھانے کا کوئی پتہ نہیں. میں نے شاید دھرایا تھا نا آپ کو ایک دفعہ بات. میرے دوست ہیں وہ رویس خان صاحب، وہ غالباً مری کے علاقے رہ کر مدینے پڑھتے رہے، پھر وہ آزاد کشمیر میں وہ مفتی لگ گئے کیونکہ پوسٹیں ہیں وہاں. آزاد کشمیر میں مفتی اور قاضیوں کی پوسٹیں سرکاری، 18واں گریڈ 19واں گریڈ پر. تو ہمارے دو سے بڑے سے خطیب تھے. تو وہ کہنے لگے اسلام آباد ہمارے ادارے میں ایک دفعہ میں تو تھا نہیں، تو وہاں ایک بہت امیر کربیر بی بی اپ ٹو ڈیٹ ماڈرن بی بی گاڑی لے کر آ گئی اور ظاہر درویش وہاں اکٹھے ہو گئے. تو وہ بی بی کہتی ہے جی چیف کدھر ہے آپ؟ درویش کی بات چیف کروانا سمجھ آپ کے چیف کدھر ہیں؟ درویش اکٹھے ہو گئے پریشان ہو گئے. چیف آپ کون ہوتے ہیں؟ اچھا جی مسئلہ کیا آپ کو؟ یہ گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہو گئی. گرینڈ مدر دادی گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہوگی، ہولی قرآن کی ریڈنگ کروانی ہے. مزہ آیا؟ بس پھر یہی رہ گیا، ہولی قرآن کی ریڈنگ کروانی ہے، گرینڈ مدر ڈیتھ ہو گئی ہے، چیف کدھر ہیں؟ یہ قرآن پڑھاتے پھرتے ہیں، چومنا اور جھومنا پتہ ہی نہیں اس کے اندر ہے کیا. اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرما دے. لقد انزلنا آیات مبینات، واضح آیات ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ سیدھی راہ کی ہدایت جس کو اللہ پھر چاہتے ہیں. اس کی رغبات، اس کی تمنائیں، اس کی خواہشیں، اس کی امیدیں میرا رب سارا کچھ جانتا ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں، رسول پاک پر بھی ایمان لائے ہیں. وَأَطَعْنَا، ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کی ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے کوئی ایک جماعت، ایک ٹولہ، ایک گروہ اس سے پھر جاتا ہے، نہ اللہ کی پرواہ شرک کرتا ہے، نہ رسول کی پرواہ بدعات کو، خرافات کو ترجیح دیتا ہے. ان احسن الکتاب کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد الرسول اللہ، بہترین کتاب کتاب اللہ، بہترین ہدایت رسول پاک کی ہے.
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آئیڈیل کون ہے؟ رسول اللہ۔ حدیث کے اندر بیان آتا ہے محمد فرق بین الناس، ساری کائنات میں، شخصیت میں، سیرت میں، کردار میں، سیمپل نمونہ ہونے میں رسول پاک فرق ہے، اور فرق کرنے والی صلاحیت ہے۔ ایسا خوبصورت نشان ہے کہ جو ان کے ساتھ چمٹا ہے اس کی یہ پوزیشن ہوگی، جو ان سے باغی ہوا ان کی یہ پوزیشن ہوگی۔ یہ اس کا مفہوم عام ہے، چھوٹا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا دُعُوا، نہیں اتنا نہیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور ان میں وہ مومن نہیں ہے، ایمان لانے والے وہ نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پھر جاتے ہیں نہ توحید کا، نہ رسول کا، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، ساری زندگی بحث کر کر کے اور اعتراض کر کر کے ایک دوسرے کی زندگی اور اس کا عزت وقار شرف حملے کر کر کے اخیر فوت ہو گئے، قبرستان چلے گئے۔ تو کیا یہ تعلیمات لڑائی کے لیے کتاب آئی تھی؟ جنگ و جدل کے لیے کتاب آئی تھی؟ فرصت ہی نہیں نا کسی کے پاس، کاروبار میں، کارخانوں میں، تجارتوں میں اور رنگ رلیوں میں فرصت ہی نہیں، کون پڑھے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں، ہانکتے ہیں بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے درمیان ان کو جوڑ دیتے ہیں، بادلوں کے ٹکڑے جمع ہو جاتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ ان بادلوں کو تہ بتہ کر گہرے بادل بنا دیتے ہیں، فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ، اے نبی محترم، اے ہر ایمان رکھنے والے، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو ان کے خلال سے، ان کے وقفوں سے، ان بادلوں کے اندر سے بارش برستی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، سما کا معنی آسمان بھی ہے، سما کا معنی بلندی بھی ہے، بلندیوں سے پھر ہم من جبال، پہاڑوں سے اتارتے ہیں، کیا جو اترتا ہے، اترنے والی برف باری ہوتی ہے، اولے ہوتے ہیں، فیہا من برد، برف اولے، فیصیب بہ من یشاء، آسمان یا بلندیوں کی سمت سے اترنے والی بارش، اترنے والی برف باری، اترنے والے اولے، جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں اولے پڑتے، جہاں نہیں چاہتے وہاں اولے نہیں گرتے۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، ہم ہٹا دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں ان اولوں بارشوں کو جہاں سے چاہتے ہیں۔ یہاں ساری لائن میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر کوئی نہیں، ادھر بارش برسی ہے، ادھر کوئی نہیں۔ برسات کے موسم میں آپ دیکھ کیسے لینا، یکاد سنا برق ہی، قریب ہے اس بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، آنکھیں ضائع، اتنی شدید چمک، اتنی گرج چمک شدید، آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، وہی اللہ جو رات و دن کو پھیرتا، کبھی رات کبھی دن۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس نظام میں کبھی رات کبھی دن، اس سسٹم میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے، داناؤں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ وہ ذات ہے جو پیدا کرتا ہے ہر جاندار کو پانی سے، اسی سے پیدا۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان میں کچھ چلتے رینگتے ہیں اپنے پیٹ کے بل۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، ان میں کچھ چلتے ہیں اپنے دو پاؤں کے بل، انسان پرندے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور چار پاؤں پہ جو چلنے والے ہیں، اس میں گھوڑا، گدھا، ڈور ڈنگر، آگ کے بکرا، بکروٹا۔ یخلق اللہ ما یشاء، پیدا کرتے ہیں اللہ جو چاہتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، قریب ہم نے واضح آیات نازل فرما دی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ کی طرف۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور ان میں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پاک پر ایمان لائے۔ وَأَطَعْنَا، ہم نے تابعداری کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ، ان میں کچھ ٹولہ، کچھ جماعت، کچھ افراد کیا کرتے ہیں؟ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں،
وما أولئك بالمؤمنين، تو وہ مومن نہیں جو پھر گئے منکر ہو گئے، وہ ظاہر فارغ وہ مومن نہیں۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين سبحان الله.